احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نجاست کے بارے میں۔ نجس ایک ناپاک چیز کو کہتے ہیں، اور نجاست کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، نظر آنے والی نجاست، اور نمبر دو، نا نظر آنے والی نجاست۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی نجاست اور ایک چھوٹی نجاست۔ بڑی نجاست کو نجاست غلیظہ بھی کہا جاتا ہے۔ کون سی نجاست؟ نجاست غلیظہ۔ اور چھوٹی نجاست کو نجاست خفیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خفیفہ، یعنی چھپی ہوئی۔ اب جو نجاست غلیظہ ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، خون۔ نمبر دو، شراب۔ نمبر تین، منی۔ نمبر چار، پیشاب۔ یہ ساری کی ساری نجاستیں کون سی ہیں؟ نجاست غلیظہ، یعنی بڑی نجاستیں، یعنی بڑی نجاستیں۔ اور نجاست خفیفہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ چھوٹے بچے کا پیشاب جو 3 ماہ سے کم ہوتا ہے، یا ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی چھوٹا پیشاب۔ ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکری، گائے، اونٹ، بیل، ہاں جی، اس طرح بھینسا، ان سارے جانوروں کے جو چھوٹے پیشاب ہے وہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ۔ اب جو نجاست غلیظہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں، خون، پیشاب، شراب، منی، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے پر 1 درہم کی مقدار کے برابر لگی ہوئی ہو، کپڑے پر، جسم پر نہیں، کپڑے پر 1 درہم کے مقدار کے برابر لگی ہوئی ہو، بندے کو علم بھی ہو کہ میرے کپڑے پر اتنی سی نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نماز ہو جاتی۔ اب درہم کا ہم کیسے اندازہ لگائیں گے؟ درہم کا یہ اس طرح ہتھیلی کو سیدھا کریں، یا اور ایک سادہ مثال لے لیں، جو 5 روپے والا پرانا ٹھیفا ہوتا تھا، اس کو ہم اندازے کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ اگر وہ اتنا سا رکھیں تو اتنی سی جو جگہ ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے۔ تو اگر اتنی سی مقدار میں نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی بات تو ہے دور کرنا چاہیے، لیکن اگر دور نہیں بھی ہو سکی، اتنی سی مقدار میں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہ نجاست ہے جو نظر آنے والی ہے، یہ وہ نجاست ہے جو نظر آنے والی ہے۔ اسی بنیاد پر جو پرفیوم وغیرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل شامل ہوتا ہے، لہذا وہ ایک نجس چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار کے برابر لگی ہوئی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور یہ وہ نجاست ہے جو نظر آنے والی ہے۔
اور جو پرفیوم کی ایک شیشی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک قطرہ ملایا جاتا ہے یا چند قطرے ملائے جاتے ہیں الکوہل کے، اور جب وہ کپڑے پر لگایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ لہذا پرفیوم کے ساتھ کوئی نماز پڑھنا منع نہیں ہے، اور ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ پرفیوم کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، بلکہ پرفیوم لگانے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی چھوٹی نجاست، چونکہ وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو بندہ جنبی ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، یعنی جب بندے پر غسل فرض ہوتا ہے، دوسرے بندے کو تو علم نہیں نہ ہوتا کہ اس پر غسل فرض ہے، نجاست نظر تو نہیں نہ آ رہی ہوتی ظاہری طور پہ۔ اور یاد رکھیں حقیقی طور پہ مومن جنبی نہیں ہوتا، حقیقی طور پہ مومن جنبی نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ کلمے کی برکت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، آقا دو عالم علیہ السلام نے سلام فرمایا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضور نے فرمایا تو نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہوں۔ سرکار نے فرمایا مومن حقیقی طور پہ جنبی نہیں ہوتا، یعنی اس حالت میں بھی بندہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، اگر اس کی زبان پہ استغفر اللہ نکل جاتا ہے، اس طرح کا کلمہ نکل جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کو پہلے غسل کرنا ہوگا، پاکی حاصل کرنا ہوگی، تو پھر نماز پڑھ سکے گا، پھر قرآن پاک کو مس کر سکے گا، ادروائز نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کو مس نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور جو دوسری صورت نجاست خفیفہ کی، یعنی وہ کپڑے پر کتنی لگی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی، یہ ایک بازو لے لیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ چھینٹے پڑ گئے، چھوٹے بچے کے پیشاب کے یا ان جانوروں کے پیشاب کے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، تو پھر یہ جو بازو ہے نا، اس کے چھتائی حصے پر اگر لگی ہوئی ہو، اس کے چھتائی یعنی چوتھے حصے پر لگی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ان کے دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کے دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پر منی لگی ہوتی تو میں اس کو خرش دیتی، کیونکہ پہلے منی اتنی گاڑی ہوتی تھی، اب چونکہ خوراک کا وہ سسٹم نہیں ہے، ادویات اس قسم کی آ گئی ہیں خوراک کے اندر، اب یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اب اس کے دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کپڑے کو اچھی طرح جس حصے پر لگی ہوئی ہے اس کو پانی کے نیچے کریں، اچھی طرح اس کو صاف کریں، پھر نچوڑ دیں، پھر صاف کریں، پھر نچوڑ دیں، پھر صاف کریں، جب تک وہ نظر آتا رہے جو داغ لگا ہوا ہے، جب تک وہ نظر آتا رہے تب تک اس کو صاف کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ کپڑے سے وہ جو نشان ہے، جو داغ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ کس کے دور کرنے کا طریقہ ہے؟ نجاست غلیظہ کے۔ کس نجاست کا؟ نجاست غلیظہ، یعنی بڑی نجاست نظر آنے والی۔ اور جو نجاست خفیفہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب ایک بار پانی کے نیچے کریں، پھر نچوڑ دیں، پھر نیچے کریں، پھر اچھی طرح نچوڑ دیں، پھر نیچے کریں، پھر اچھی طرح نچوڑ دیں، بس 3 بار کافی ہے، 3 بار اس کا دھونا کافی ہے۔ اور یاد رکھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑا ناپاک ہے اس کو پاک بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شریف پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلمہ شریف صرف بندے کو کفر سے ایمان کے لیے داخل ہونے کے لیے، یعنی کفر سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غسل کر رہے ہیں تو کلمے پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو کلمے پڑھ رہے ہیں، وہ گندی نالے میں پانی گر رہا ہے آپ کلمے پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا کلمے کا احترام ہے؟ ادھر ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا ادھر کلمے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ برتن کے پاک کرنے کے لیے یا کپڑے کے پاک ہونے کے لیے کلمہ شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں گریز
کرنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا سبق نجاستوں کے بارے میں تھا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلیٰ سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔